السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا کیسا ہے، سنت عمل ہے، کیا معاملات ہیں اس کے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے اندر شیعہ علماء کرام کا جو موقف ہے وہ یہ کہ سنت سے ثابت ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا، اور ہاتھ باندھ کے کوئی دلیل دکھا دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو، کوئی اپنی کتاب سے دلیل پیش کر دے۔ یہ شہنشاہ نقوی صاحب کا موقف تھا، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال لے لیتے ہیں موقف، اس کے اوپر کیا معاملات ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا سنت ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھنی چاہیے، دونوں میں سے کیا عمل کرنا چاہیے۔ چلیے قرآن حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے شہنشاہ نقوی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ اب ذرا جملہ سنیے، سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھے ہو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ 25 سال کے بعد جب مولا کائنات نے اپنے دور حکومت میں پہلی دفعہ جماعت پڑھائی اور اصحاب مصطفیٰ نے علی کے پیچھے نماز پڑھی، تو جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو اصحاب ایک دوسرے سے مڑ کر کہہ رہے تھے لقد ذکرنی صلاۃ محمد، آج علی نے ہمیں نبی کی نماز یاد دلا دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیغام یہ ہے کہ جیسے نبی نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھی جائے گی تو اللہ کی عبادت ہوگی، جیسے علی نماز پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھو گے تو اللہ کی عبادت ہوگی۔ اب یہ چھوڑا میں نے تحقیق کرنے کے لیے جوانوں کے اوپر کہ تم جا کے سرچ کرو، تلاش کرو کہ علی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ میں اس ممبر سے اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی کتاب سے ثابت کر دے نبی نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے، کوئی دل آزاری مطلب نہیں ہے۔ کوئی اپنی کتاب سے دکھا دے کہ سرکار نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ لے دے کے دو روایتیں ہیں، دونوں روایتوں میں یہ ہے کہ حکم دیا گیا کہ آج کے بعد ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے۔ خود شارحین کتب سیاہ ستہ کے شارحین کا یہ اختلاف ہے کہ حکم دیا کس نے، طے ہی نہیں ہے کہ حکم کس نے دیا ہے۔ کیا رسول دوستو آپ کے سامنے شہنشاہ نقوی صاحب کا میں نے موقف پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے ثابت ہے اور حدیثوں کے ذریعے بھی ملتا ہے۔ تو وہ بات تو ٹھیک ہے، حدیثوں کے ذریعے ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے، تو وہ آگے آئیں گے آپ کے سامنے۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو ہے آپ کوئی کسی بھی اپنی کتاب سے دکھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہو، تو اس کے اوپر بہت ساری حدیثیں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے، اور تسلسل سے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ہاتھ باندھ کے ہی پڑھی ہیں۔ آخری ٹائم کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ سے جو ہے نماز جو ہے ہاتھ باندھ کے پڑھی جائے گی، ایسا نہیں ہے، حدیثیں موجود ہیں اس کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ کرام نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 896، صحیح مسلم حدیث نمبر 896، اور دوسری حدیث ہے سنن نسائی کی 890۔ اس کے اندر جو ہے آپ خود جا کے اس کو ریسرچ کر لیں، اسلام 360 کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ ڈائریکٹ کتاب کے ذریعے بھی، انٹرنیشنل نمبر آپ کے سامنے میں نے بتا دیے، سامنے آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہو جائیں گے۔ تو سیکنڈ موقف کی طرف چلتے ہیں، مفتی طارق مصطفیٰ صاحب کا موقف لیتے ہیں اس والے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھی ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے۔ اس کی مضبوط دلیل ہمارے پاس اہل مدینہ کا عمل ہے، جو موطا امام مالک کے جو مؤلف ہیں، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کے شاگرد ہیں مشہور قاسم، وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے، یعنی امام مالک سے جو عمل جو فتویٰ نقل کرتے ہیں وہ اسی بیس پہ کہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو انہوں نے اس سے استدلال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہاتھ چھوڑ کے تھی۔ تو
ائمہ کرام کے مختلف دلائل ہوتے ہیں، بعض دفعہ صریح روایت نہیں ملتی، لیکن کسی کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہوگا۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ حدیث میں صراحتاً دکھاؤ، یہ مطالبہ ہی غلط ہے۔ ہر چیز صراحتاً حدیث میں نہیں ہوتی، دلیل کبھی صراحتاً ہوتی ہے، کبھی دلالتاً ہوتی ہے۔ دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نبی نے یہ عمل یقیناً کیا ہوگا، تو اہل مدینہ ظاہر ہے سارے گمراہ تو نہیں ہو سکتے۔ تو اسی وجہ سے امام مالک کا جو مشہور قول ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ہے، اور آج بھی بہت سی دنیا پڑھتی ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز، عرب ممالک میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں نہ پڑھیں، تو دیکھیں کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہے ہاتھ باندھ کے نماز، وہ ان حدیث سے استدلال کرتے ہیں جن میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو دلائل دونوں طرف ہیں۔ تو عامی آدمی کا کام یہ ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے کو بھی برحق سمجھے۔ تو اس لیے آپ اگر فقہ مالکیہ کو فالو کرتے آ رہے ہیں شروع سے، تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں، اسی فقہ کو فالو کریں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ دوستو آپ کے سامنے مفتی طارق موسیٰ صاحب کو میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں طریقے صحیح ہیں، سنت سے ثابت ہیں، تو باقی جس آپ جو ہے اس پہ چل رہے ہیں، امام کو فالو کر رہے ہیں، اسی امام کو فالو کریں اور اسی طریقے پہ آپ نماز پڑھیں۔ تو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا مفتی طارق موسیٰ صاحب کا۔ آگے چلتے ہیں، ایک اہل حدیث کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے آپ نے نماز پڑھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ قیام کی حالت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ باندھے ہوں، کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے ہیں، وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا ہے۔ کچھ ائمہ بھی یہ کرتے تھے اور اہل تشیع بھی کرتے ہیں، وہ کس چیز کو دیکھنا ہے؟ پتہ نہیں کس کو بتاتے ہیں، یہ تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، ان سے دلیل تو ان سے پوچھنی ہے نا کہ تم کیوں چھوڑتے ہو۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز بھی قیام کی حالت میں ہاتھ چھوڑ کے آپ نے نہیں پڑھی، ہاتھ باندھے، کسی بھی حدیث سے یہ ثابت۔ اور میرے دوستو آپ کے سامنے اہل حدیث عالم کا میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر ہاتھ چھوڑ کے نماز کا ذکر ہو، تو ایسی حدیثیں موجود ہیں، شاید ان کے علم میں نہ ہو۔ تو ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے حق بات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی بات اس میں یہ نہیں ہے کہ کاٹ پیٹ کے ہم دکھا رہے ہیں کوئی آپ کے سامنے آگے حدیث آئے گی اس حوالے سے کہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی کون سی حدیث ہے، کون سی دلیل ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک کلپ کئی سال پہلے کا ریکارڈڈ موجود ہے اس کے اوپر کہ وضع الیدین یعنی ہاتھوں کو باندھنا قیام کی حالت میں، اور ارسال الیدین ہاتھوں کو چھوڑنا یا ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا۔ بعض لوگ اسے صدل بھی کہتے ہیں، لیکن صدل اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے، اپروپریٹ ورڈ جو ہے ارسال الیدین ہے، ہاتھ کو لٹکا کر نماز پڑھنا چھوڑ کر۔ تو یہ دونوں طریقے اللہ کے فضل سے سنت ہے، میں نے کوئی اس کے اوپر وہ معاملہ نہیں کیا، اور میں نے اس میں بتایا بھی تھا کہ ہم نے وہاں جا کے جو مسجد کے نوافل پڑھے ہیں وہ ہاتھ باندھ کے پڑھے ہیں، یہ میسیج دینے کے لیے کہ ایک سنی منہج کا بندہ اہل تشیع کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، تاکہ لوگوں کو میسیج ہو۔ اور جب امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا وقت آیا تو مسلمانوں کی اجتماعیت کو شو کرنے کے لیے میں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی، اس لیے کہ میں آلریڈی اس سنت کا قائل ہوں۔ ویسے تو یہ سب لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، خصوصاً میں بریلوی دیوبندی حنفی بھائیوں کی بات کروں گا، وہ کہتے ہیں جب اہل حدیث ہمارے اماموں کے پیچھے نماز پڑھے نا تو ان کو چاہیے کہ یہ رفع الیدین نہ کیا کریں، تو کیونکہ امام کی پیروی کا حکم ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا اجتماعیت مسلمانوں کی شو ہو۔ تو میں فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگری۔ اب آپ بھی ذرا حوصلہ دکھائیں کہ جب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کی حنفی عوام حج اور عمرے کے لیے جاتی ہے سعودیہ، تو کیا حنفی علماء ان کو حج ٹریننگ میں یہ بتاتے ہیں کہ وہاں کا امام کعبہ رفع الیدین کرتا ہے، لہٰذا آپ لوگوں نے بھی جا کے رفع الیدین کرنا ہے تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت شو ہو؟ نہ ٹھوس ہو جان گے نا، پھر میں تو اس طرح کی پھکی والا جواب دوں گا نا، تو کہیں گے نہیں۔ تو سر جو آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہیں دوسرے کو مشورہ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آپ میں تو خود حوصلہ ہی نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کہانیاں کراتے ہیں سارے میرے نبی کے طریقے ہیں علیہ السلام، سنتیں ہیں، تو سر ان سنتوں کو بھی آپ زندہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی اصول محدثین پر
جو مرفوع روایات ہیں وہ صحت کے درجے پر نہیں پہنچتی. طبرانی کے اندر ایک روایت موجود ہے سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ السلام تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے. لیکن یہی حدیث جو ہے وہ مجموع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے, جو امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے مجموع الزوائد جو ہے احادیث کی کلیکشن کی ہے. انہوں نے یہ روایت طبرانی سے لے کے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں خصیب بن جحدر ایک راوی ہے جو کہ کذاب راوی ہے. یعنی یہ اصول محدثین کے اوپر یہ روایت جو نبی علیہ السلام تک مرفوع ہوتی ہے وہ ضعیف ہے. اور سر ایک جو حدیث میں نے, وہ اہل تشیع کے ایک عالم ہے لاہور کے, امیر الحسینی, انہوں نے کتاب لکھی ہے نماز پیمبر. جب میں نماز کے اوپر لیکچر مسئلہ نمبر 70A اور B ریکارڈ کروانے لگا نا, تو میں نے کسی بھائی سے کہا کہ میں نے جماعت المسلمین والوں کی بھی صراط المسلمین پڑھی, تو میں نے کہا میں شیعہ کی بھی پڑھ لوں ایک بار ذرا میں صحیح طریقے سے. جب میں نے نماز پیمبر کھولی تو میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس میں اصول الکافی کے حوالے ہوں گے یا نہج البلاغہ کے ہوں گے. وہ جب میں نے کتاب کھولی نماز پیمبر, امین الحسینی اہل تشیع کے اس وقت سمجھ لیں زبیر لیزئی کا جو مقام حاصل ہے, اس لیول کا علمی مقام ان کو اس حوالے سے بکس کے حوالے سے حاصل ہے. کافی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. تو وہ پوری کی پوری کتاب میں ریفرنسز بخاری شریف, مسلم شریف, ابو داؤد شریف, ترمذی شریف, ابن ماجہ شریف. کتاب کس کی؟ اہل تشیع کی. میں بڑا حیران ہوا. وہ میں جب حدیث پڑھی نا تو ادھر سے مجھے ایک ٹروتھ ریویل ہوا. میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں علمی خیانت نہیں کرتا, میں کسی کی اچیومنٹ کو اپنی اچیومنٹ بنا کے قتل نہیں پیش کرتا, یہ جرم ہے بہت بڑا. ان کی کتاب میں نے جب پڑھی نا تو اس میں انہوں نے ایک ٹروتھ ریویل کیا. اہل حدیث کے بچے کو ابو حمید سعدی والی جو روایت ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں جو انہوں نے نماز کا طریقہ سکھایا تھا, یاد ہے نا؟ جو ابو داؤد کے اندر بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے. یہ روایت جو ہے وہ آپ کو ابن ماجہ میں بھی ملے گی, سنن دارمی میں بھی ملے گی, مسند احمد میں بھی ملے گی. اس کے بعد یہ آپ کو روایت مشکات المصابیح میں ملے گی. لیکن جو ابو داؤد والا طریق ہے نا, چونکہ میں نے اکثر بیان کیا, اس کا مجھے نمبر بھی زبانی یاد ہے, سنن ابی داؤد میں 730 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس طریق کے اندر کیا آتا ہے کہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں, اور 11 وہ خود, 11ویں نہیں سرکار نہیں, 11 سرکاراں. عبداللہ ابن زبیر سے تو میں نے ثابت کیا نا, 11 اور سے ثابت کرنے لگا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 12. 12ویں کی بھی نسبت ماشاءاللہ نبی علیہ السلام کے پیدائش 12 ربیع الاول شریف. تو یہ 12 سرکاروں سے, 12 صحابہ سے ثابت کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے. تو وہ 10 صحابہ کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم اور نبی علیہ السلام کی وفات کے 30 سال کے بعد یہ مجلس ہوئی ہے, کیونکہ اس میں جو ابو قتادہ بھی موجود ہیں اور باقی سینئر صحاب بھی اس مجلس میں جو لوگ موجود ہیں, اس کی اگر آپ اسماء و رجال سے کیلکولیشن کریں تو یہ نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 30 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں. اللہ اکبر, بڑا دعویٰ ہے. تو اصحاب نے کہا آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں, آپ تو بالکل آخر میں مسلمان ہوئے ہیں اور ہمیں نبی علیہ السلام کی صحبت آپ سے زیادہ تھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں, اگر میری نماز صحیح ہوئی تو تم میرے دعوے کو صحیح مان لینا, اگر میری نماز غلط ہوئی تو دعویٰ غلط کر دینا. انہوں نے پوری نماز پڑھ کے بتائی. اینڈ پہ ان 10 کے 10 لوگوں نے کہا اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے. تو 11 بندوں کی گواہی ہوگی. وہ حدیث تو میں بعد میں بیان کرتا ہوں, میں نے آخری پورشن پہلے بیان کر دیا. 11 سرکاراں کہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا, اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو سب سے آخر میں مسلمان ہو رہا ہے تو یہ کہتے ہیں نا جی وہ پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو گیا, وہ بھی کام ختم ہو گیا. اور سر میں حنفیوں کی بھولی عوام سے کہوں گا, خدا کے لیے بخاری مسلم میں آپ ذرا رفع الیدین کی حدیثیں پڑھیں. اکثر احادیث ان صحابہ سے مروی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ. مالک بن حویرث غزوہ تبوک پہ مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات سے 1.5 سال پہلے. وائل بن حجر فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. ابو حمید سعدی یہ بھی 9 ہجری کے اندر مسلمان ہو رہے ہیں اور 11 کے سٹارٹ میں حضور فوت ہو گئے. بس 10 ہجری تک کی آپ کی لائف ہے. 11 کے تو سٹارٹ میں فوت ہوئے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں, تاریخ کنفرم نہیں ہے, مہینہ ربیع الاول ہے.
اور یہ کہتے ہیں جی وہ مکے میں ہوتا تھا مدینے میں ختم ہو گیا تھا، اور سر فتح مکہ کے بعد بھی ہو رہا ہے. اور وائل بن حجر تو وہ ہیں جنہوں نے اسپیشل نبی علیہ السلام کی نماز دیکھی. آپ مسئلہ 70A اور B دیکھ لیں، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، ایک ٹاپک کو ایک ہی نشست میں کنکلوڈ کرنا ہے. تو مزے کی بات دیکھیں کہ وہ 10 اصحاب کی موجودگی میں ابو حمید سعدی کہتے ہیں لو جی پھر نماز شروع ہونے لگی. تسی بھی ذرا اپنی نماز چیک کر لو. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بھی نماز کا ارادہ کرتے، الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے، تو آپ علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات شروع کرتے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے، پھر دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. ٹھیک ہے. پھر جب رکوع سے سر اٹھاتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. پھر سجدے کے لیے جھکتے. اچھا وہ پھر ہر جگہ ہاتھوں کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ رکوع میں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھتے اور بالکل یہ سیدھے کر دیتے، سجدوں میں دونوں کانوں کی سیدھ میں دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرتے، پھر 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو ہاتھ زانوں کے اوپر رکھتے، اور اس طرح وہ کرتے کرتے وہ اینڈ پہ پھر جا کے نا چوتھی رکعت میں کہتے ہیں تورک بیٹھتے، یعنی دایاں پاؤں کھڑا کر کے باؤں گزار کے لیفٹ سرین پہ بیٹھتے اور انگلی کا یوں ہلکا بنا کے اشارہ کرتے. یہ بھی سب کچھ انہوں نے روایت کیا ہے. تو سارے پھر صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم نبی علیہ السلام اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. اچھا یہ روایت لکھی امین الحسینی صاحب نے. انہوں نے کہا کہ سر اس روایت سے اہل تشیع کی نماز ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہاتھ باندھنے کا ذکر کوئی نہیں ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں سر وہ عدم ذکر ہے. نا پرانی ہے گلاں، عدم ذکر کہاں سے ہوا میرے بھائی؟ یہ تو خود روایت بول کے کہہ رہی ہے آپ کو. ابو داؤد والا طریق پڑھ رہا ہوں، ترمذی والا لمیٹڈ طریقہ ہے، ابو داؤد کا ڈیٹیل ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں نبی اسلام جب نماز کا ارادہ کرتے تو قبلہ رخ کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو وہ سٹارٹ کہاں سے لیا تھا ہڈی نے؟ جب آپ نماز کا ارادہ کرتے ہیں تو کہاں سے ہاتھ سٹارٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں نا جی. اچھا اور پھر رکوع کے بعد بھی تو وہیں واپس آنی ہے نا جہاں پہلے آئی ہوئی تھی. اور رکوع کے بعد والا ارسال الجدین اسی سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. جب اہل حدیث جو ہے وہ علماء عرب کے کتاب لکھتے ہیں نا خلاف، تو کہتے ہیں اس میں دیکھیں واضح موجود ہے کہ ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پہ آتی ہے اور ہڈیوں کی اپنی اصلی جگہ یہ ہے. تو سر وہ پہلے بھی اپنی اصلی جگہ پہ ہی آئی ہوئی ہے. تو بیسیکلی انہوں نے ہاتھ باندھے ہی نہیں تھے، وہ ہاتھ چھوڑ کے ہی نماز پڑھی گئے انہوں نے. پھر وہ 10 اصحاب ایک ایسے شخص سے نماز دیکھ رہے ہیں کہ جس نے مین نماز کا رکن چھوڑ دیا. اگر انہوں نے فاتحہ یا ثنا چھوڑی ہے نا تو وہ نماز کے پوسچر بتا رہے ہیں. سبحان ربی العظیم بھی اس میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اذکار کا ذکر نہیں کر رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پوسچر کیسے ہوتے تھے. یوں رکوع، وہ ہر جگہ ہاتھوں کی اور پاؤں کے پوسچرز بتا رہے ہیں. مقصد سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے بتانا، اس کا تو عدم ذکر ہوگا. وہ پوسچرز بتا رہے ہیں کہ قیام کیسا ہوتا تھا، رکوع کیسا ہوتا تھا. تو سر کسی 10 میں سے کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ سر جب آپ نے ارادہ کیا ہے تو ہر ہڈی اپنی جگہ کی بجائے دائیں ہاتھ بائیں پہ آتا تھا، یہ آپ کو ذکر کرنا چاہیے. سر وہ نہیں کیا ہوا تھا انہوں نے. تو یہ حدیث مرفوع بھی بن گئی. عبداللہ ابن زبیر کا عمل تو تھا. یہ 11 صحابہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ بہت زبردست دلیل ہے. اور یہ ایسی دلیل ہے کہ جس کے آگے جب میں نے پہلی بار یعنی وہ پڑھا نا تو میں پھر اس کے اوپر قائل ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بہت اسٹرانگ چیز ہے. اور دیکھیں ابو داؤد تو اہل سنت کی کتاب ہے، اور جب ہم اہل سنت کے منہج کی بات کر رہے ہیں پھر ہم کسی کو نہیں کہیں گے یار منو کو پیش کی ہے. بھائی میری کتاب ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا. دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے بات تک بآسانی آپ پہنچ سکیں. تو اس کے اوپر جو ہے حدیثیں ملتی ہیں. ہاتھ باندھنے کے اوپر بھی حدیثیں موجود ہیں اور ہاتھ چھوڑنے پر بھی حدیثیں موجود ہیں. تو ریسرچ اب آپ نے کرنی ہے. افضلیت کا معاملہ کیا ہے، زیادہ تسلسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، تو ہاتھ باندھنے پہ زیادہ اجتماعی طور پہ وہ ملتا ہے معاملہ. لیکن اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑنے والے کی نماز نہیں ہوتی. تو بغیر سوچے سمجھے کسی کو جو ہے اس طرح کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے کہ وہ غلط ہیں یا یہ غلط ہیں. تو پہلے ریسرچ کر لینی چاہیے اس حوالے سے. تو اس کے اوپر معاملات ملتے ہیں. جیسے کہ میں نے اب وہ شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی اس حوالے سے کہا تھا کہ جو ہے کوئی حدیث دکھا دے ہاتھ باندھنے کے اوپر.
تو اس کے اوپر بھی میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی اور سنن نسائی کی حدیث پیش کر دی، اس کو بھی جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ ہاتھ باندھنے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، تو دونوں حدیثیں موجود ہیں، کسی پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ افضل عمل کیا ہے وہ آپ ریسرچ کریں، اس کے اوپر خود آپ چیک آؤٹ کریں چیزوں کو۔ اور فرقہ واریت کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ کسی فرقے نے جو ہے اپنی پسند کی حدیثیں پکڑ لی ہیں، کسی نے بزرگوں کے قول پکڑ لی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے الگ الگ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے جو ہے نا یہ فرقہ واریت پھیل لی ہے اور اس کو زیادہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ تو آپ سیدھے سیدھا یہ کام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو فالو کرنے کی کوشش کریں اور صحابہ کرام کے طریقے کو، جو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا اس کے اندر جو حدیث ملتی ہے کہ 72 جو ہے فرقے یہود النصارہ یعنی یہودیوں کے اندر یا نصارہ کے اندر انہوں نے 72 فرقے تھے، تو میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا۔ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقے پہ ہوگا۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چیک کرنا ہے اور صحابہ کرام کے طریقوں کو فالو کرنا ہے۔ تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، یہاں پہ دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو